بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی اور اپنے آل کے لیے۔ اور یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا مبارک مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں جو ہے آپ نے پردہ فرمایا اس دار فانی سے۔ اور ان کی تاریخوں میں اختلاف ہے علماء کرام کی، تو اس طرف تو مجھے نہیں جانا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک کے تحفے بھیجے جائیں۔ ویسے تو روز ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفے بھیجنے چاہیے ہمیں سبھی کو، ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ نذرانے پیش کرنے چاہیے صلاۃ و سلام کے۔ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے اچھا ہے۔ تو میں بیان شروع کرتا ہوں آج کا، اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہی میں اس کے اندر آج بیان کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور تو خوب جاننے والا اور تو ہی سننے والا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک کہ اللہ خود بتا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے اور اللہ سے کیا مانگ رہے تھے، یعنی کہ مجھ سے اللہ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے، اے ہمارے رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ دعا دونوں والد اور فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں۔ پھر آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ پاک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ پاک نے یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دین ابراہیمی، یہ جو ہمارا دین ہے یہ دین ابراہیم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ جو دعا ہے اس دعا کی برکت سے آپ کی آل میں، ادھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آل ہے ایک طرف تو چلی حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور دوسری طرف آپ کی آل چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو یہاں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں۔ یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نسب ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آل ہیں۔ اور یہاں جو اس جماعت میں سے دعا ہو رہی ہے، جو جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو وہ ہے حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کی بات ہو رہی ہے یہاں. تو وہ کون ہیں جن کی دعا اللہ نے قبول کی؟ اللہ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء اکرام ادھر رہے سب دین ابراہیم پر رہے. یعنی کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی، وہ نیکوکاروں میں سے ہے. جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی. یہ شہادت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اور آپ کی فرما برداری کی. تو اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی. یعنی کہ اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے یہاں پر؟ دونوں کی گواہی دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے. اور کیا ذکر کیا؟ جو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اور وصیت یہ کی کہ اس دین کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. بچوں کو بتا رہے ہیں اپنے دین ابراہیم کو، تو تم مسلمان ہی مرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں مسلمانوں کا ذکر کیا، یعنی کہ اور کہیں زیادہ تر جو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا مومنوں سے ذکر کیا، آگے بھی ابھی آئے گا ذکر آگے اس کا، لیکن یہاں مسلمون. یہ بات میں جو ہے اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں، یعنی کہ مومنون اور مسلمون، والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ نے دونوں سے خطاب کیا ہے. یعنی کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے. تو یہاں شریعت مسلمان جو ہیں وہ جو ظاہرہ شریعت ہیں، جو احکام آئے ان کے لیے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شریعت کے نبی رہے، ظاہرہ شریعت تھی آپ کو جو دین تھی. اگر ظاہری بات نہ ہوتی تو پھر وہ سورہ کہف میں واقعہ پڑھ لو حضرت خضر علیہ السلام کا، وہ جو اللہ پاک اپنی طرف سے علم عطا کرتا ہے خاص، وہ اولیاء اللہ ہیں. نبیوں کے پاس وحی آتی ہے فرشتوں کے ذریعے، تو نبی کو جو پیغام پہنچتا ہے وہ فرشتے کے ذریعے اللہ پیغام پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں اللہ ان کو القاء کرتا ہے. وہ یہاں ڈائریکٹ بات ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کے ولیوں سے. یہ اللہ کا، یہ اللہ جانے اور اللہ کے ولی جانے اس معاملے کو، وہ کس طرح سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. اور یہ بات ثابت قرآن سے ہے. حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، یہ ایک موضوع الگ ہے، پورا واقعہ ہے جو سورہ کہف کا میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا. تو کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، وہاں تو اعتراض اٹھاتے تھے ان پر، جو جاہل لوگ تھے. تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے حضور سے کہ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قرآن پاک سے پہلے کتابیں تو اور بھی تھی نا،
اس میں سارا ذکر کیا تھا، لیکن وہی لوگ جو ہے اعتراض اٹھا رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ دین ابراہیمی ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو انہوں نے ان کے اوپر اعتراض اٹھانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جانتے بوجھتے چھپا رہے ہو تم بات کو، اصلی حقیقت جانتے تھے لیکن جان بوجھ کے چھپاتے تھے۔ تو اللہ پاک خبر دے رہا ہے اپنے حبیب کو کہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس طرح ہم نے، وہ جو لوگ تھے آپ کے ذریعے تو پیغام دے رہا ہے نا، جس طرح ہم نے تم میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ یہی تو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ ہم ہی میں سے، ہماری اولاد میں سے ان میں ایک رسول بھیج، انہی میں سے جو ان کو تیری حکمت جو ہے باتیں بتائے، حکمت اور علم اور حکمت سکھائے ان کو اور پاک کرے۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، یہ ارشاد فرما دیا۔ اور پھر ان لوگوں کو، یعنی کہ ہم ہی لوگوں سے کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، دیکھو اب آگئی نا آیت، یہاں اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب ہوا۔ ایمان والے کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور جنہوں نے قبول کر لیا ایمان۔ اللہ جانتا ہے کون مومن ہے اور کون مسلمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے یہاں پر، جو مومن ہیں وہی یقین کرتے ہیں اس بات پہ، وہی صبر کرتے ہیں۔ پھر انہی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کے بہت سارے مراتب ہیں، بہت سارے درجے ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو شہید ہیں اللہ کی راہ کے، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم جانتے نہیں ہو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تشعرون ولا تشعرون۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب صبر کون کرا؟ صبر جو ہے کوئی خوشی میں تو ہوتا نہیں ہے، خوشی میں صبر کا کیا مطلب ہے بھائی؟ صبر کب ہوگا؟ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی کمی ہوگی، اسی پہ تو صبر ہوگا نا۔ اور صبر کی مثال اہل بیت سے زیادہ یعنی کہ کون کر سکتا ہے؟ کربلا کا منظر ہے، آپ سے زیادہ صابر تو کوئی ہو نہیں سکتا، یہ مثال ہے۔ تو امت کو سیکھنا چاہیے اس سے۔ تو الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں۔ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بجائے اس پر پریشان ہونے کے کیا کہتے ہیں وہ ایمان والے؟ ارے ہم تو خود اسی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، وہ جیسے چاہے ویسے رکھے، ہم تو اسی میں خوش ہیں اور ہم تو خود اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کتنے فخر سے، کیسی شان سے اپنے ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے، قربان جاؤں۔ اللہ پھر ان کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن کا یہ ایمان ہے اور یہ یقین ہے، جو ان پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھبراتے نہیں ہیں، اللہ کی آزمائش سمجھ کے، کیونکہ وہ اللہ تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ بہتری کرتا ہے، وہ تو کبھی برا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔
اگر کوئی بھی کسی بھی حال میں اگر رکھ رہا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ میں اچھا ہی کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے, کہتے نہیں کہتے ہیں, جو نہیں جانتا وہ بھی کہتا ہے کہ جو ایشور جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے, کسی بھی مذہب کا انسان ہو جائے. تو وہ بات ایسی نہیں ہے کہ بھی بہت سے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے دنیا دار لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی یار جب کچھ نہیں ہوا تو اس پہ ڈال دی بات کہ وہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے. اب اگر تیرے بس کی ہے تو تو کر کے دکھا دے اپنی مرضی سے. جو سچی بات ہے وہ یہی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, کوشش ہے, کوشش کرو تم. کوشش کے لیے اللہ نے کہا ہے تدبیر کرو, لیکن نتیجہ جو بھی آئے اس پر راضی ہو جاؤ. تو یہ ہے بات. تو اللہ پاک بھائی اس پر جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اپنے نبیوں کی دعائیں بھی قبول کی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہمارے آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ, یہ ایک ہی خاندان ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ہیں آپ, اور یہی وہ دعا ہے جو اللہ نے قبول کی اور کہا کہ ہم نے چن لیا اپنے دین کے لیے کس کو, حضرت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے عمران کو اور ان کی اولاد کو. عمران کا ذکر کیا ہے نا, تو پوری ایک صورت ہے آل عمران, صورت کا نام ہی آل عمران ہے. اب اس میں بھی لوگوں کا جو ہے اختلاف کرتے ہیں بہت سے لوگ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عمران جو ہیں مولا علی علیہ السلام کے والد محترم ہیں. حضرت مریم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں اس کو, لیکن آپ کا تو نسب ہی نہیں چلا. تو یہ بات یہاں پہ کٹ جاتی ہے. تو اس میں حکمت ہے باریک, اس کو جو ہے کسی دن تفصیل میں بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے بیان ایک چھوٹی سی بات ہے وہ میں نے کہہ دی ہے. اللہ پاک عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.